قرآن مجید نے خود ارشاد فرمایا یا ایہا الناس قد جاکم برہان من ربکم، اے لوگو یہ جو تمہارے پاس نبی کریم علیہ السلام آئے ہیں تو یہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل آ گئی ہے۔ اب ان کی ذات اتنی بڑی دلیل ہے کہ جو ذات مصطفیٰ تک پہنچ گیا وہ ذات خدا تک پہنچ گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کو لوگ پانا چاہتے ہیں، اس کی معرفت چاہتے ہیں، اپنے رب کریم کی انوار و تجلیات سے فیض یاب ہونا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے بہت سارے سلاسل طریقت ہیں، لوگ مختلف طریقوں سے تربیت پاتے ہیں، وظائف کرتے ہیں، تہجد میں اٹھتے ہیں، لمبی دعائیں مانگتے ہیں، اپنے آپ کو بہت ساری پابندیوں میں رکھتے ہیں تاکہ اللہ کی بارگاہ تک پہنچ جائیں۔ تو رب کہتا ہے مجھ تک آنا ہے تو رستہ بڑا آسان ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے محبوب آپ ان سے فرما دیں اگر یہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان سے فرمائیں میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت فرمائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام کی پیروی کرنا، حضور کے بتائے ہوئے رستے پہ چلنا، یہی وہ ایک واحد ذریعہ ہے جو انسان کو معرفت والا کرتا ہے، عارف بناتا ہے، اس کے دل کو روشن کرتا ہے، اس کی روح کو پاک کرتا ہے، اسے اس تک اور اس کی رب تک وہ رسائی حاصل ہوتی۔ اور اگر کوئی کہے کہ میں حضور کی سنت کا، شریعت کا رستہ چھوڑ کے کوئی اور رستہ اختیار کروں اور میں حقیقت تک پہنچ جاؤں تو یہ ہو سکتا، اس لیے کہ یہ واحد رستہ ہے، نبوت کا دروازہ بند ہے۔ اب جو بھی رب تک جائے گا وہ ذات رسالت مآب کے ذریعے سے جائے گا، اور حضور تک جو بھی جایا کرتا تھا، نبی پاک تک جو بھی پہنچتا تھا وہ اپنے مالک تک پہنچ جاتا تھا۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں جب میں آیا تھا نا حضور کی بارگاہ میں تو مجھ سے پہلے میری بہن آئی تھی، ان کے قبیلے کے ساتھ مسلمانوں کا جہاد ہوا، لڑائی ہوئی، جنگ ہوئی، تو وہ قیدیوں کی ساتھ وہ بھی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی۔ تو جب حضور سے انہیں معافی ملی نا تو حاتم تائی کی بیٹی عدی بن حاتم کی بہن وہ واپس گئی اور اپنے بھائی سے جا کے کہنے لگی بھائی میرا اور تیرا خیال یہ تھا کہ وہ معاذ اللہ ایک بادشاہ ہے اور وہ مختلف علاقے فتح کر کے ایک بڑے بادشاہ بن رہے ہیں، لیکن ہمارا خیال غلط تھا، جن کو میں مل کے آئی ہوں وہ بادشاہ نہیں ہیں، وہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ میں نے ان کو گہرائی سے دیکھا ہے، چیزوں کو پرکھا ہے، وہاں کے ماحول کو دیکھا ہے، تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے، تو میں نے لمحہ لمحہ محسوس کیا ہے وہ سچے رسول ہیں۔ تو عدی کہتے ہیں میں نے اپنی بہن سے کہا کہ میں کسی طرح عورتوں کی باتوں پہ تو یقین نہیں نہ رکھ سکتا، میں جاؤں گا، میں دیکھوں گا، غور کروں گا۔ عدی کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں آیا تو نبی کریم مسجد میں تشریف فرما تھے، چٹائی پہ غلاموں کے ساتھ ہی بیٹھے تھے۔ آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ اتنا چسکا ہمیں پروٹوکول کا لگ گیا نا، وزیروں کو بھی اور پیروں کو بھی، یہ خطرناک ہے۔ جب آپ کا ایک مخصوص پروٹوکول ہو جاتا ہے، یہ صرف وزیروں کا نہیں، یہ پیروں کا بھی ہے، تو آپ کا اپنی عوام سے گیپ بڑھ جاتا ہے۔
آپ کوئی رسائی نہیں ہوتی آپ کو عوامی مسائل کا. وہ 2 4 5 خوش آمدی جو آپ کے گرد ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں سب اچھا ہے, سارے ووٹ ہی تو آڈے نے, ہر بندہ ہی آپ کا حمایتی ہے. لیکن جب آپ عوامی ہوتے ہیں, لوگوں کے بیچ رہتے ہیں, پھر آپ لوگوں کا درد بھی سمجھتے ہیں. یعنی بہت سارے لوگ شور ڈالتے ہیں نا پٹرول مہنگا ہو گیا ہے, غریب یہ شور نہیں ڈالتا نا, وہ کہتا ہے کرایہ 10 روپے بڑھ گیا ہے. پٹرول کا مسئلہ اس کا ہے جس کی گاڑی اپنی ہے, جس کی گاڑی اپنی, اس کا مسئلہ یہ ہے کہ 50 روپے کرایہ بڑھ گیا ہے, کیونکہ وہ تو کرائے پہ سفر کرتا ہے بس میں. تو ہمارا یہ معاملہ ہے کہ ہم عوامی نہیں ہوتے. ادھی کہتے ہیں میں حاضر ہوا تو حضور غلاموں کے ساتھ چٹائی پہ بیٹھے, اور یہ مشکل کام ہے. جو لوگ انسانی حقوق پہ بڑا سبق پڑھاتے ہیں نا, ان کے اور ان کے ڈرائیور کا لباس دیکھ کے آپ کو پتہ چل جائے گا یہ کتنے انسانی حقوق کے علمبردار ہیں. ان کے اور ان کے ملازم کا رہن سہن پتہ چل جائے گا آپ کو کتنے یہ برابری کے قائل ہیں. لیکن حضور غلاموں کے بیچ بیٹھے, ایک سمت علی, ایک سمت عمر صدیق, ادھر عثمان, ادھر. بھلا ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا. حضور غلاموں کے بیچ بیٹھے. ادھی کہتے دور سے دیکھا تو میرے دل پہ چوٹ لگی, یہ بادشاہ ہوتے تو لشکر ہوتا, کوئی تخت ہوتا, کوئی ہٹو بٹو کی داستانیں ہوتی. یہ جو غلاموں کے بیچ بیٹھے ہیں نا, یہ سچے رسول ہیں. لیکن فرماتے ہیں پھر دوسرے ہی لمحے میرے دل میں خیال آیا مسجد تو کچی ہے, یہ جگہ تو سادہ ہو سکتا ہے, گھر بڑا پکا ہو. یہ بھی کئی دفعہ مسئلہ ہوتا ہے نا کہ پیر صاحب کے والد صاحب کے دربار کے بالے کھڑے رہتے ہیں پر کوٹھی ان کی تیار ہو جاتی ہے. یہ بھی کئی دفعہ مسئلہ ہوتا ہے. دربار شریف زیر تعمیر ہے, پٹی لگی ہوئی ہے, اور گھر کمپلیٹ ہو گیا کئی دفعہ الا ماشاءاللہ. کہا نا اقبال نے, ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی, اور گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن. ادھی کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ شاید گھر بہت بڑا ہو, تو چونکہ میرے دل میں ہی خیال آیا تھا تو خیال آیا کہ مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں اور محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا چلو آپ کو گھر لے چلتے. کہتے ہیں میں عام امام کے گھر نہیں جا رہا تھا, نبیوں کے امام کے گھر جا رہا تھا, رسولوں کے امام کے گھر. او دوستو سنو, سادگی کا درس دینا آسان ہے اور سادگی اختیار کرنا مشکل ہے. کہتے ہیں میں امام الانبیاء کے گھر گیا. ایک مشکیزہ, ایک چارپائی, ایک چٹائی بچھی ہوئی. کہتے ہاتھ بڑھائیں تو گویا ہاتھ چھت تک پہنچ جائیں. محبوب نے سادی سی چٹائی پہ مجھے بٹھایا, کھجوریں لے کے آئے اور دودھ لے کے آئے. فرماتے ہیں وہ میری طرف کھجوریں نہیں بڑھ رہی تھی, ایمان بڑھ رہا تھا. میں نے کہا جن کا گھر اس طرح کا ہو وہ اللہ کے سچے رسول ہیں. ادھی کہتے ہیں میں سمجھ گیا, پہنچا حضور تک تھا, سمجھ مجھے رب کریم کی بارگاہ تک لے گئی. نبی کریم تک جو پہنچ جائے وہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے. ادھی کہتے ہیں میں مسلمان ہو گیا. میرے دوستو یاد رکھنا, نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ ایسی بارگاہ ہے کہ جو کریم تک پہنچے با مصطفیٰ بے رساں خیچرا کے دی ہماؤس, جو حضور کے قدموں تک پہنچ گیا کل دین تک پہنچ گیا. نبی پاک کے اخلاق آپ کو دین تک لے جائیں گے, حضور کا کردار
آپ کو دین تک لے جائے گا۔ آپ سیکھنا چاہتے ہیں، آپ سمجھنا چاہتے ہیں، آپ بدلنا چاہتے ہیں، آپ اپنی زندگی کے اندر مثبت تبدیلیاں چاہتے ہیں، بالکل ادھر ادھر نہ ہونا، کسی موٹیویشنل اسپیکر سے اور کسی وائس سے اور کسی خطیب سے محض اگر وہ ذاتی بات کر رہا ہو تو اس سے آپ ڈائریکٹ نہ چیزوں کو لینا۔ آپ نے اگر سخاوت سیکھنی ہے تو پھر بھی مدینے والے محبوب سے سیکھو۔ آپ نے رشتے نبھانا سیکھنا ہے تو رسول رحمت سے سیکھو۔ آپ کو اپنی زندگی کو مشن والی زندگی اگر بنانا ہے، یعنی با مقصد زندگی، یہ اس میں بندہ بور نہیں ہوتا۔ با مقصد زندگی میں انسان ذہنی تناؤ کا شکار نہیں ہوتا۔ با مقصد زندگی گزارتے ہیں نا کچھ لوگوں کو کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا، بس فوٹو شوٹو کھچانا، تعلق شالق بنانا، کچھ کارڈ دینا، کچھ کارڈ لے لینا، یہ مقصد ہوتا ہے۔ فلانا بھی مجھے جانتا ہے، فلانے کو میں بھی جانتا ہوں، یا دو چار لوگوں سے کہہ دینا کوئی حکم ہوا تو دسیا جی، تے جدوں حکم دا واری آئی پہلے کام ہی ختم ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں میرے عزیز، یہ بے مقصد بے معنی کام نہ کریں۔ آپ اسی کو دینی مقصد بنا لیں۔ آپ کسی کی فاتحہ اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں، دیکھیں اجر کتنا ہوتا ہے۔ آپ کسی سے تعلق محض اللہ کی رضا کے لیے کریں گے تو تکمیل ایمان کا ذریعہ بن جائے۔ با مقصد زندگی آپ کو نہ تھکائے گی، نہ آپ کبھی اکتائیں گے۔ مجھے ایک دفعہ میرے کالج کے دوست نے کہا چل یار نوکری کر کر تھک گئے ہیں، کچھ 4 دن کسی ٹھنڈے علاقے چلیے۔ میں بڑا اکتایا، میں کہ تو جا بھائی، اسی نہیں اکتائے، ساڈا تے کام ہی بڑا مزیدار ہے، نہ بندہ تھکدا ہے نہ بندہ اکتاندا، وہ جائے جو کسی ٹینشن میں ہو۔ میں تے اپنی حیاتی تو قربان تھی ماں، محمد محمد پکیندے گزر گئی۔ یہ تو مزیدار ہے، میری تو بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے۔ تو بھائی وہ جائے جو کسی ٹینشن کا شکار ہو، ہم تو بڑے سکون میں ہیں، بڑے اطمینان میں، اس لیے ضرورت نہیں پڑی کبھی کہ ذرا تھوڑا سا نکلیں تو تھوڑا سا ٹھنڈک ہو، تو کام ہی مزیدار ہے۔ آپ با مقصد زندگی دیکھیے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پہ تشریف لے گئے تو کچھ دنوں کے بعد حضور واپس تشریف لائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ یہ تھا کہ حضور سفر پہ جاتے تو سب سے آخر میں سیدہ فاطمہ کے گھر جاتے، اور واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے سیدہ پاک کے گھر جاتے۔ تو حضور واپس آئے تو سب سے پہلے شہزادی کے کاشانہ نور میں تشریف لائے۔ تو لمبا سفر کر کے محبوب آئے تو آثار سفر تھے وجود پر، بظاہر کچھ تھکاوٹ تھی، کچھ لباس پر اس کے اثرات تھے۔ تو بیٹیاں باپ سے بڑا کیا پیار کرتی ہیں، اور پھر نبی پاک کی شہزادیاں، اور پھر سب سے چھوٹی شہزادی حضرت سیدہ پاک، حضور کا چہرہ نور دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بڑی مشقت فرماتے ہیں، دیکھیے اتنے دنوں کے بعد آپ آئے اور آپ کے چہرے پر اور وجود پر بظاہر تھکاوٹ کے آثار، سفر کے آثار۔ تو حضور نے نا بات کا رخ ہی بدل دیا۔ ہمیں تو کوئی ہمارا بچہ ایک دکھ سنائے تو ہم کہنا ہے پتر تینوں پتہ ہی نہیں میں بڑی دکھی زندگی گزاری، ہمارے پاس پیچھے 900 صفحہ باقی ہوتا ہے دکھوں کا، ہم تو اور زیادہ 4 آزمائشیں اپنی سنا دیتے ہیں۔ لیکن اللہ کے حبیب علیہ السلام نے بات کا رخ بدل دیا۔ حضور فرمانے لگے فاطمہ، آپ کے والد کو اللہ نے بڑے مقاصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، ہم بڑے مقاصد لے کے دنیا میں آئے، ہمارے مقاصد بڑے۔
فرمایا نہ کوئی مکان کچا بچے گا، نہ پکا بچے گا، نہ کوئی جھونپڑی بچے گی جہاں اللہ دین کے پیغام کو پہنچا نہیں دے گا۔ تو ہمیں اس کے لیے محنت تو کرنی ہے نا، پھر نکلنا تو ہے نا، پھر سفر تو کرنا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی اخلاق، کردار، یہ آپ کو بتائے گا جینا کیسے، آپ کو سمجھ آئے گی، آپ اپنے آپ سے آشنا ہوں گے، اپنے خالق اور مالک سے آشنا ہوں گے۔ اپنے آپ سے آشنا ہوں گے تو زندگی گزارنے کا لطف آئے گا۔ اور جو لوگ رب سے آشنا ہونے لگتے ہیں نا، جنہیں اللہ کی معرفت ملنے لگتی ہے، وہ بندے طاقتور ہونے لگتے ہیں۔ میری طرف دیکھو نوجوانوں، جو جتنا جتنا رب سے آشنا ہونے لگتا ہے اتنا اتنا رب سے ڈرنے لگتا ہے۔ یہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے تو اگر بتی چلی گئی تو، کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے بچ کے رہنا، تو کیمرہ خراب ہو گیا تو، کیمرے کی آنکھ سے بندے جز وقتی نیک ہوتے ہیں۔ اور اگر کسی کا تصور یہ بن جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، تو کل وقتی نیک ہوگا، پھر وہ تنہائی میں بھی نیک ہوگا، اکیلے میں بھی نیک ہوگا۔ اللہ کی معرفت جب حضور کے صدقے ملے گی تو آپ کا اپنے رب پہ بھروسہ ہوگا۔ میں آپ کو ذمہ داری سے بتاتا ہوں، آپ دنیا داروں سے امیدیں چھوڑ دیں گے۔ آپ کو کسی بندے کے ساتھ امید لگانا اچھا ہی نہیں لگے گا۔ جس کو رب پر توکل نصیب ہو جائے وہ دنیا کا سب سے طاقتور آدمی ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، اسے اللہ پہ بھروسہ۔ 313 صحابہ بدر میں چلے گئے 1000 سے لڑنے۔ او خدا کے بندو، نہ اسلحہ ہے، نہ تمہارے پاس جنگی سامان ہے، نہ زیادہ گھوڑے ہیں، نہ تلواریں ہیں، نہ نیزیں، کیوں آئے ہو؟ کہنے لگے ہمیں بھروسہ ہے، ہمیں ہمارے نبی نے فرمایا تمہارا رب تمہاری مدد کرے۔ آپ کو جب اللہ پہ بھروسہ نصیب ہوگا، آپ مضبوط ہو جائیں، طاقتور ہو جائیں، آپ فکری بلندی کا شکار ہوں گے۔ آپ کے اندر سے کمزوریاں، بزدلیاں، بے چینیاں، لوگوں پہ بھروسہ کرنا، کسی کا مال دے کے پریشان ہونا، کسی کی بڑی گاڑی دیکھ کے للچانا، کسی کا گھر بڑا دیکھ کے پریشان ہونا، یہ نکل جائے گا۔ پھر تو حضرت بلال مسجد بھی سوئے نا، مسجد کی چٹائی پہ سوئیں، اور مسجد نبوی شریف میں جھاڑو دیں، اور حضور کے مہمانوں کی نوکری کریں۔ لیکن حضور معراج سے واپس آ کے فرماتے ہیں بلال کیا کرتے ہو؟ میں نے تو جنت میں بھی تمہارے قدموں کی آواز سنی۔ جب آپ رب سے جڑیں گے تو پھر سادے کپڑوں میں بھی بڑا عروج ہے، پھر سائیکل سے اترے تو پھر بھی بڑے باوقار ہیں۔ شرط یہ ہے کہ بھروسہ اللہ پہ۔ وہ ہارون رشید آ رہا تھا حج کر کے، امام غزالی نے لکھا ہے، تو وہ گھوڑے پہ یا اونٹ پہ بیٹھا تھا، تو ارد گرد اس کے لوگ نعرے لگا رہے تھے، بادشاہ سلامت جو آ رہے ہیں۔ نعرے لگانے والے بڑے سیانے ہوتے ہیں، یہ سبھی کے نعرے لگا لیتے ہیں، سیاسی نعرے کبھی اس کے لگائے، کبھی وہ کہتے ہیں ہمارے سیاستدان کا بھی ہمیں کوئی نہیں پتا، پچھلے 5 سال تو کسی اور پارٹی کے لگا رہا تھا نعرے، پتہ نہیں اگلے 5 سال کسی اور کے نہ لگا دے۔ تو وہ بھی سیانے ہو گئے، وہ بھی اب سب کے لگا دیتے ہیں، کہتے ہیں ایسے ہی چلتا ہے مارکیٹ میں۔ تو ہارون رشید کے دائیں بائیں لوگ نعرے لگا رہے تھے۔ ہارون رشید بڑی نعرے شعرے، بندہ خوش تو ہوتا ہے نا۔ ہماری گاڑیوں پہ جب پھول گرتے ہیں اور لوگ پیچھے بھاگتے ہیں تو نفس تو تسکین پاتا ہے نا، یہ معاملہ ہوتا تو ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ کرے۔ بڑا راضی ہو رہا تھا ہارون رشید۔ اچانک ہارون رشید کی نظر پڑی تو ایک ٹیلے پہ حضرت بہلول دانا بیٹھے تھے۔
سادہ آدمی مٹی میں بیٹھا ہے بغیر چٹائی، اسی کسی دے کچھ بھی نہیں لگ دے، نہ کوئی ساڈا دردی، بیٹھے آرام سے۔ اور ہارون رشید کی طرف دیکھ کے نہ تو حضرت بہلول دا نہ ہلکا ہلکا مسکرا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں۔ تو یہ بعض لوگوں کی ہنسی بڑی معنی خیز ہوتی۔ ہارون رشید گھوڑے سے اترا، سارا مجمع وہیں کھڑا کیا، اور ہارون رشید جا کے حضرت بہلول دا نام سے کہا السلام علیکم۔ فرمایا وعلیکم السلام۔ ہنس کیوں رہے تھے؟ تو پھر ہنسے۔ کہا یہ آپ کے ہنسنے میں کوئی راز ہے؟ تو حضرت بہلول دا نام فرمانے لگے ہنس اس لیے رہا تھا کہ یہ جو لوگ تیرے نہیں نعرے لگا رہے، یہ تجھ سے پہلے والے بادشاہ کے بھی اسی طرح ہی نعرے لگاتے تھے، اور تیرے بعد والے کے بھی نعرے، پر تو بڑا عجیب آدمی ہے، تو بڑا راضی ہے کہ میرے نعرے لگ رہے ہیں، یہ تو سب کے لگتے ہیں، تیرے لگ رہے ہیں تو کیا اس میں خوش ہونے والی کیا بات؟ تو ہارون رشید پر بڑا اثر ہوا۔ بڑے لوگ جو ہوتے ہیں ظاہر ہے ان کے کوئی تقیہ کلام ہوتے ہیں، تو بڑے لوگوں کا تقیہ کلام تھا، وہی اس کا بھی تھا۔ کہنے لگا حضرت میں نے سنا ہے آپ پر کچھ قرضہ ہے، مجھے حکم دیں میں آپ کا قرض اتار دوں، حکم کریں۔ تو حضرت بہلول دا نا تھوڑا غصے میں آ گئے، فرمانے لگے ایک بات تو بتا، تیرا رب کون ہے؟ توجہ ہے میری بات پر؟ تیرا رب کون ہے؟ کہنے لگا اللہ۔ تو فرمایا میرا کون ہے؟ سنے کہا اللہ۔ تو فرمانے لگے ہارون رشید پھر یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ اللہ ہارون رشید کو دیتا جائے اور بہلول دا نا کو بھول ہی جائے۔ جہاں اپنا کام کار ہم بندوں سے امیدیں نہیں لگاتے، ہم اپنے رب کریم سے امیدیں لگاتے ہیں۔ جب حضور کے صدقے آپ کو معرفت الہی نصیب ہوگی اچھا ہی نہیں لگے گا۔ ویسے تو اب تحفے آئے تو ہم راضی ہوتے ہیں نا، میری خودداریاں تھکنے لگی ہیں، اب میں بھی تحفے پا کے خوش ہونے لگا ہوں۔ لیکن جب انسان خوددار ہو پھر کوئی تعاون کی بات کرے تو غصہ آتا ہے، وہ کہتا ہے جا اپنا کام کر، مجھے میرے رب نے بڑا نوازا اور جتنا اللہ نے دیا میں راضی ہوں۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ سرکار کے وسیلے سے معرفت الہی حاصل کرتے ہیں، حضور کے وسیلہ پاک سے۔ میری طبیعت بھی نہیں ہے لمبی چوڑی تقریر کرنے کی، اور آپ کی بزم بھی اثر سے شروع ہے، تھوڑا سا اس مضمون کو آگے لے کے چلو۔ وہ پھر جن لوگوں کو یہ معرفت نصیب ہو گئی تھی نا، وہ پھر حضرت صدیق اکبر جیسے لوگ تھے، حضرت صدیق جیسے، یعنی بادشاہ وقت کو رات کو کسی بوڑھی اماں کے گھر میں جھاڑو دینا پڑے تو پریشانی کوئی نہیں، کسی بوڑھی اماں کے گھر میں پانی بھر کے لانا پڑے تو پریشانی کیوں؟ اس لیے کہ ان کو معرفت الہی نصیب ہے۔ پھر یہی مزاج ہو تو بندے حضرت فاروق اعظم جیسے ہوتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص پتہ کیا فرمایا کرتے تھے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے تھے کہ نہ تو عمر اسلام میں ہم سے مقدم ہے، نہ ہجرت میں ہم سے مقدم ہے، نہ نفلی روزے زیادہ رکھے ہیں، نہ نفلی نمازیں زیادہ پڑھی، پر شان زیادہ لے گئے۔ لوگوں نے کہا حضور وہ کیسے؟ تو حضرت سعد بن ابی وقاص فرمانے لگے وہ اس لیے کہ جناب عمر نے دنیا سے کبھی دل نہیں لگایا، دنیا سے بے رغبت رہے، مال دنیا سے دور رہے، دل گویا جب بھی لگایا ہے یا اللہ سے لگایا یا اللہ کے رسول سے لگایا ہے، یعنی پابند لگے کپڑوں میں بھی خطبہ دے دیا، پرواہ ہی کوئی نہیں، اپنی زندگی ساری سادگی میں گزار دی، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ کی توجہ اللہ کی جانب، شکر کرنا بھی آسان، صبر کرنا بھی آسان، قناعت کرنا بھی آسان، تھوڑے پہ گزارا کرنا بھی آسان، شرط یہ ہے کہ سرکار کے ذریعے سے معرفت الہی نصیب ہو، اپنے حساب سے نہ ترتیب دیا ہوا ہو کہ کوئی نہیں جی خیر ہے،
دنیا داری بھی رکھنی پڑتی ہے۔ میرے عزیزو، یاد رکھ لیں، سمجھ لیں اس بات کو اور اس پر غور کر لیں کہ معرفت الہی سرکار کے صدقے ملتی ہے، اور اللہ کی معرفت جن لوگوں کو نصیب ہو جائے وہ پھر مضبوط ہو جاتے ہیں۔ زندگی سے کتنا پیار ہے آج لوگوں کو، آپ نے مجھے بتانا نہیں، ہاں نہ نہیں کرنی، پر کافی سارے لوگ موت سے ڈرتے ہیں۔ نہیں میں کہ تسی ہاں نہ نہیں کرنی، کیمرے نہ آ جائے جی کدھرے، پتہ چل جاتا ہے۔ کافی سارے لوگ موت سے، میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کافی سارے لوگ پیسوں سے پیار کرتے ہیں تو لوگ غصہ کرتے ہیں، حالانکہ کرتے ہیں۔ کتاب و سنت پڑھ کے دیکھ لیں، لوگ پیسوں سے پیار کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں سونے کی 2 وادیاں ہوں تو آدم کا بیٹا کہتا ہے تیسری بھی چاہیے۔ کرتے ہیں، لیکن آپ منوا نہیں سکتے کسی کو کہ میں کرتا ہوں، کوئی ماننے کو تیار۔ حدیث پاک میں ہے، قرآن مجید میں ہے، پیار کرتے ہیں، لیکن لوگ ماننے کو تیار۔ تسی بھی نہ منیا جے۔ ایسے میرے 2-4 دوست ہیں، میں انہوں نے کہندا رہنا، میں کہنا تہاڈے کو پیسے نہ ہون تے تسی بیمار جے لگدے ہو، اور جیب تہاڈی بھری ہوے تے تہاڈی صحت بھی، یعنی وہ کبھی کبھی ان کا اترا چہرہ دیکھوں تو میں ان سے پوچھ لیتا ہوں کہ آج کل گاہک کوئی کاٹا آ رہے ہیں دکان پہ، پتہ چل جاتا ہے کہ صحت مبارک جناب کی ٹھیک۔ یہ موت کا ڈر، یہ پیسوں کا پیار، یہ شہرت سے محبت، یہ اپنی ذات سے لگاؤ، یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ نے دنیا سے جینا سیکھا ہو، اور جب آپ نے سرکار کے صدقے جینا سیکھا ہو نا، تو پھر بندے کا حال یہ ہوتا ہے کہ کربلا میں اگر امام حسین کا سارا کنبہ بھی جائے اور جان بھی جائے تو بندہ خوش ہو کے ساری جان پیش کر دیتا ہے، اس لیے کہ اسے پتہ ہوتا ہے ابھی میں نے قبر میں جانا ہے، ابھی دروازہ بند ہونا ہے، ابھی جنت کا باغ میری قبر میں بننا ہے، اور میں نے آنکھیں کھولنی ہے تو سامنے مدینے والے محبوب نے تشریف فرما۔ آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، کیونکہ قبر کی رات ہے ان سے ملاقات کی رات۔ لوگ تھک گئے، زندگیاں گزر گئیں، لیکن اللہ کو پانا اور اس کے قرب کی طرف درجے بلند ہونا، بیچارے جنگلوں میں صحراؤں میں عبادتیں کرتے، دنیا سے رخصت ہوئے، پر بلندی درجات، اللہ کی طرف درجے بڑھنا یہ مشکل کام ہے۔ اور ایک درجہ کسی کا بڑھ جائے تو بڑی بات ہے۔ حضور فرماتے ہیں تو ایک بار درود پڑھ 10 رحمتیں نازل ہوں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، اور 10 درجے بلند ہوں گے۔ تو سارا تصوف تو درود میں آ گیا، ساری طریقت تو درود و سلام میں آ گئی، معرفت ساری تو یہاں آ گئی کہ تو ایک بار درود پڑھ 10 درجے بلند ہو جائیں گے۔ ہم نہ توجہ نہیں کرتے، بعض چیزیں بڑی پرافٹ والی ہیں پر ہم اس پر توجہ نہیں سمجھ آئی گل دی۔ چنگا پلا کام چلدا ہوندا ہے، ابا جی دی پہلی بھی ہے 10 کو کلے تے کام بھی کار ٹھیک ہے، پر منڈا ہوندا ہے میں باہر ہی جانا ہے۔ وہ کہتا ہے یار اپنا کاروبار ہے، یہاں سب ٹھیک ہے، اور یہ کہ تجھے زیادہ مشکل بھی نہیں ہوگی، رہے گا بھی اپنوں میں، پر وہ کیا کہتا ہے، میں انہوں بابا بلے شاہ صاحب آکھیا ہے بلے شاہ آسمانی اڈدیاں پھڑنا ہے، جیڑا گھر بیٹھا انہوں پھڑیا ہی نہیں۔ آپ کہتے ہیں میں نے وہ فلاں بڑی جگہ پہ جانا ہے، اور وہاں جا کر کے میں نے وہ بلند مقام حاصل کرنا ہے۔ تو میرے عزیز آپ یہ تو غور فرمائیں کہ آپ تو درود و سلام پڑھیں تو آپ کو درجات مل رہے ہیں، آپ پر کرم ہو رہا ہے، عطائیں ہو رہی ہیں،
شرط کیا ہے؟ اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ درود شریف پڑھ لینا ایک دفعہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک۔ بس ایک دو بات عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرنے لگا ہوں، غور فرمائیے گا۔ تو آپ کچھ نہ کچھ تو سارا دن بندے نے کرنا ہوتا ہے، سارا دن۔ تشریف رکھیں جی، اللہ جزاب دوست بیٹھ جائیں، مسجد ہے نا جی، تو اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بہترین صلہ عطا کر۔ تشریف لانے پر سب دوستوں کو اللہ بہترین اجر عطا فرما۔ گرمی چونکہ زیادہ ہو رہی ہے تو میرا خیال ہے بات جلدی سمیٹ دی جائے۔ بھائی یاد رکھیں، سارا دن کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے۔ انسان کی طبیعت کچھ دیر کا سکون مانگتی ہے، اس کی طبیعت کچھ دیر کا وقفہ مزاج ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اسلام نے 24 گھنٹے عبادت ضروری کیوں نہیں قرار دی؟ دن میں 5 وقت آپ تھوڑا تھوڑا ٹائم نکال کے آئیں تاکہ آپ تسلی سے، یعنی کچھ صحابہ نے کہا تھا، بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ہمارا دل کرتا ہے ہم ہر روز ساری رات نفل پڑھیں اور ہر روز نفلی روزہ رکھیں، تو نبی پاک علیہ السلام نے منع فرما دیا، فرمایا میں تم سب سے زیادہ رب کو جانتا ہوں اور میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، چھوڑتا بھی ہوں، میں رات کو آرام بھی کرتا ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں۔ حضور فرمانے لگے تمہارے جسم کا بھی تم پہ حق ہے، تمہاری آنکھ کا بھی تم پہ حق ہے۔ مجھ سے آپ ناراض نہ ہونا، یہ جو لوگ بہت بزنس کرتے ہیں نا، بہت ہی زیادہ، آپ کا خیال ہوتا ہے بڑے سخی لوگ ہیں، لیکن جتنا کام پھیل جاتا ہے اتنا بندہ بھی پھیل جاتا ہے، آزمائش میں آ جاتا ہے۔ 4 موبائل ہیں، کسی کو کوئی بات سنا رہے ہیں، حافظے کمزور ہو جاتے ہیں، ذہن کام کرنا چھوڑ جاتا ہے۔ اب طبیعت بریک مانگتی ہے کچھ تھوڑا۔ آپ کو پتہ ہے یہ لوگ کیوں جاتے ہیں 4 دن میں ٹھنڈی جگہ پہ رہا ہوں، یہ 10 دن میں ذرا تھوڑا ادھر نکل جاؤں، کیوں؟ سکون چاہتے ہیں۔ سکون کہاں ہے؟ اللہ کہتا ہے تو میرے نبی پاک پہ درود پڑھ۔ ایک تھوڑا سا نا وقت نکالے بندہ، باوضو ہو۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا مراقبہ کریں، ٹھہراؤ کریں، یہ اصل میں نا کسی سے باطنی تعلق چاہتے ہیں۔ میں ایک دفعہ نا ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا تھا،